عبداللہ شاہ غازی کراچی سندھ پاکستان کے نہایت ہی معروف ولی مانے جاتے ہیں۔ آپ کا مزار کلفٹن کراچی میں واقع ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی ولادت واقعہ کربلا کے 28 سال بعد سن 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور یہ بنی امیہ کی حکومت کا آخری دور تھا۔ آپ کا شجرہ نسب سید ابو محمد عبداللہ الاشتر بن سید محمد ذوالنفس زکیہ بن محمد سید عبداللہ بن سید حسن مسنی بن امام حسن بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ حضرت سید حسن مسنی کی شادی حضرت فاطمہ صغریٰ بنت سید امام حسین سے ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے۔ آپ سن 138 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب سن 138 میں آپ کے والد نے مدینہ منورہ سے علوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس زمن میں بصرہ روانہ کیا۔ اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ رکھا گیا تھا۔ اس ظلم کے کئی واقعات معروف ہیں، جن میں حضرت بن ابراہیم کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے، جب آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ دیوار میں چن دیا گیا۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ حضرت بن ابراہیم انتہائی وجیح اور حسین اور جمیل تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب دیباج مشہور ہوا۔ آپ کے والد نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابن کثیر نے تاریخ الکامل جلد 5 میں لکھا ہے کہ آپ خلیفہ منصور کے دور میں سندھ تشریف لائے۔ آپ کے سندھ آنے کی 2 وجہ تاریخ میں ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے آئے تھے، دوسری یہ کہ آپ ایک تاجر بن کے آئے تھے۔ تاجر اس لیے کہا گیا کیونکہ جب آپ سندھ آئے تو اپنے ساتھ بہت سے گھوڑے بھی لائے تھے۔ آپ نے یہ گھوڑے اپنے کم و بیش 20 مریدوں کے ہمراہ کوفہ سے خریدے تھے۔ آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں آگے رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ آپ کے سندھ قیام کے دوران گورنر سندھ کو خبر آئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے بصرہ میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی۔ سن 145 میں یہ اطلاع آئی کہ آپ کے والد سید محمد نفس زکیہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک کو اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو بصرہ میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز خلیفہ منصور سے آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی صادر ہوئے، مگر چونکہ آپ کے حصے میں میدان جنگ میں شہادت لکھی گئی تھی، لہٰذا آپ کی گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی۔ حضرت حفص بن عمر اس وقت گورنر سندھ تھے۔ گورنر سندھ آپ کی گرفتاری کے معاملے کو مسلسل ٹالتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور غادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے معاملے کو بھول جائیں گے۔ جو لوگ اقتدار سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے خطرے کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ منصور کے دل سے ہرگز بھی عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کا خیال مانند نہیں پڑا۔ حالانکہ گورنر سندھ حضرت حفص بن عمر نے اہل بیت سے محبت کے جذبے کے تحت یہ بھی خلیفہ کو کہا کہ
حضرت عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حدود میں نہیں، ان خلیفہ کو اس پر بھی اطمینان نہ ہوا۔ گورنر سندھ حضرت حفص نے اپنی محبت، عقیدت اور سعادت سے لگا اور بیعت کر لینے کے بعد آپ کو بحفاظت ایک ساحلی ریاست میں بھیج کر وہاں کے راجہ کا مہمان بنایا۔ وہ راجہ دراصل راجہ داہر تھے۔ یہ راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا۔ اس نے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہا اور انتہائی عزت اور قدر و منزلت سے دیکھا۔ آپ ان کے ہاں 4 سال مہمان رہے۔ اس عرصے میں آپ نے پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ یہ بات بھی تاریخ ہی سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کے بعد سندھیوں کے بنجر دل کی زمین میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ہی اسلامی بیج بویا، پھر اس کی آبیاری کی اور محبت، اخوت، بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے روشناس کروایا۔ یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کے علاوہ آپ کے ایک دوسرے بھائی بھی ہیں، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے۔ انہوں نے بھی اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ آپ کا مزار مراکش میں ہے اور وہاں کا سب سے معروف مزار ہے۔ وہاں مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اس کا تذکرہ بھی تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ آپ کے مزار پر آنے والے زائرین میں ہر مذہب کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں آ کر دل کو تقویت ملتی ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سب سے بڑی کرامت سمندر کے قریب مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، جو آپ کی چلہ گاہ میں بھی موجود ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ پانی پی کر شفا یاب ہوتے ہیں۔ عباسی دور حکومت کے زمانہ جنگ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سن 151 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کے خادمین اور عقیدت مندوں نے آپ کو یہاں موجود پہاڑی پر دفن کر دیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار موجود ہے۔